نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع۔ محترم ذمہ داران اقرا اسلامک اینڈ انگلش میڈیم اسکول کڑپا، میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ اقرا اسلامک اینڈ انگلش میڈیم اسکول کے 5ویں سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا ایک نیک مقصد کے لیے ہو اور اس میں امت کے لیے بہتری ہو، فائدہ ہو۔ میں اس اقرا اسلامک اسکول کے منتظمین، اساتذہ، ذمہ داران اور اس کے چلانے والے تمام حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی محنتوں کا ابھی ہم نے مشاہدہ کیا۔ الحمدللہ ہمارے بچے اور بچیاں بہترین مظاہرہ کر رہے تھے، تقریر کی شکل میں، نظموں کی شکل میں، دینی معلومات کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا اسلامک اسکول آئندہ چند سالوں میں ترقی کرتے کرتے ہائی اسکول اور +2 کے علاوہ ایک اسلامک ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول کے درجہ حاصل کر لے، قوم اور ملت کو فائدہ ہو، آمین۔ محترم حضرات، ابھی اس موقع سے مجھے آپ حضرات سے 2-4 باتیں علم اور تعلیم اور تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے سب سے زیادہ اہمیت اس میں ایجوکیشن کو ہے، تعلیم کو ہے۔ ایجوکیشن از پاور کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی آیت جو قرآن میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، تعلیم کا حکم دیا گیا، عبادات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ تعلیم سے ہی بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانتا ہے، بھائی بہنوں کا حق پہچانتا ہے۔ انسانیت کا اہم سبق اسے علم کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان جو ہے مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوق کا جو درجہ ہے اس درجے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا سے ہوئی، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ اور آپ کو جو دعا سکھائی گئی وقل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ پروردگار مجھے علم میں اضافہ فرما۔ خود حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، سب سے اہم چیز جسے قرآن بطور تذکرہ، بطور نعمت کے بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان جو وقت کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے فرمایا۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، مجھے علم سے وہ علم چاہیے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔
اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، انسانیت کے حق میں مفید نہ ہو۔ آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز خاص کر مسلم قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہی ہے، اور یہ چیز خاص کر آج کے زمانے میں ہماری ترقی کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے۔ بلکہ ہندوستان میں ہمیں عزت کے ساتھ جینے کے لیے، اپنا حقوق حاصل کرنے کے لیے، اس سرزمین کے معزز باشندے کی حیثیت سے جینے کے لیے بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے 5 سال پہلے بلکہ 2016 میں اقرا اسلامک اسکول کے نام سے قائم کیا، اور امت کے لیے تقریباً موجودہ سلیبس کے اندر 70% نصاب کی کتابیں رکھ کر کے باقی 30% اسلامیات کو شامل کیا، تاکہ بچے جو ہیں ہمارے دین اور دنیا دونوں حاصل کر سکیں۔ آج کی ضرورت جو ہے صرف دین نہیں ہے، ساتھ ساتھ دنیا بھی ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، دینی علوم کی بھی ضرورت ہے اور عصری علوم کی بھی ضرورت ہے۔ وقت کے چند سالوں میں ہی تفریق آئی، ورنہ سارے علوم اسلامیہ ہی تھے پہلے۔ مدارس کے اندر دینی علوم بھی پڑھاتے تھے، عصری علوم بھی پڑھاتے تھے، اطباء بھی وہاں سے فارغ ہوتے تھے، علماء بھی فارغ ہوتے تھے، سائنسدان بھی فارغ ہوتے تھے، جیسے ابو علی سینا وغیرہ مشہور ہیں، امام غزالی وغیرہ مشہور ہیں۔ لیکن بعد کے ادوار میں ہر چیز میں تقسیم آئی، پھر دینی اور عصری علوم کے نام سے تقسیمات الگ الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو بہت اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ غیر مسلم حضرات قید کیے گئے تھے۔ انہیں فدیہ میں دینے کے لیے، اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکلف کیا اور ان کی رہائی کا انتظام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی شادیاں بھی ہوئی، بعض صحابہ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ آپ کے پاس کیا قرآن مجید کی چند صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ تو جب وہ صحابی کہنے لگے کہ ہاں میرے پاس قرآن کی فلاں آیتیں میں جانتا ہوں، ذرا بچوں کو کنٹرول کرو بھائی، یہ ہنگامہ بہت زیادہ ہے، آواز بہت زیادہ ہے، خاص کر یہ جو فین ہیں اس سے بھی آواز زیادہ ہو رہی ہے، یہ جو بڑے بڑے فین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ کہ قیدی کو جو ہے 10 بچوں کو پڑھانے کا مکلف قرار دیا، اور ان کی آزادی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں وہ زمانہ ضرور تھا، لوگ پڑھنے لکھنے والے کم ضرور تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرمایا۔ صحابہ میں اسپیشلسٹ آپ نے تیار فرمایا، مختلف علوم اور فنون میں، حلال اور حرام میں بعض صحابہ کو آپ نے تخصص کے ذریعے سے، اسپیشلسٹ کے ذریعے سے بعض صحابہ کو آپ نے تعلیم دی۔ بعض صحابہ علم میراث میں ماہر تھے، بعض صحابہ قرآن کی تعلیم اچھا پڑھنے والے، ایسے بھی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے فلاں صحابی سے سیکھو۔ میدان سیاست میں کچھ لوگ ماہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی سیاست بھی سکھائی، تعلیم میں، تربیت میں، بلکہ دنیا کے ہر میدان میں سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مفید معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ تو آپ کا دور جیسے کچھ گزرا، اس زمانے میں ہی تعلیم کا چرچا عام ہونے لگا، گھر گھر میں علم کا چراغ روشن ہوا،
جہالتیں ختم ہوئی، بلکہ قریب کے زمانے میں 100 اہم شخصیات پر مائیکل ہڈسن نے کتاب لکھی دا 100 میں، اس میں عظیم شخصیات کو اس نے جمع کیا۔ اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کیا، اس میں آپ کے بارے میں لکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دا 100 میں سب سے پہلے ہے؟ اس کا جواب اس نے یہ دیا، میں نے سب کا مطالعہ کیا، ارسطو کو دیکھا، سکندر کو دیکھا، بلکہ جو اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کے حالات کو میں نے دیکھا۔ ان کی تعلیم کے اندر یا تو دین ہے یا تو دنیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے، آپ نے دین کے ساتھ دنیا کو بھی آپ نے اہمیت دی، دونوں قسم کے علوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دے کر کے امت کو جو ہے ایک بہترین امت، خیر امت کے لقب سے نواز کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گائیڈنگ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہبری فرمائی۔ آج کا دور خصوصاً تعلیم کا دور ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، یہ علم کے ذریعے سے ہماری عزت ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کے میدان میں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، انما بعثت معلما، میری حیثیت معلم کی ہے، مدرس کی ہے، استاذ کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا کتنا اہم مقام ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد خود بتایا گیا کہ آپ معلم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سکندر اعظم کہتے ہیں کہ والدین مجھے دنیا میں لائے، لیکن میرے استاذ نے مجھے زمین پر سے آسمان کی طرف اڑنا سکھایا۔ تو اس سے بتانے کا مقصد یہ کہ ایک استاذ کا مقام کتنا اونچا ہے، بلند ہے، کہ ایک استاذ جو ہے وہ چیزیں سکھاتا ہے جو ماں باپ نہیں سکھا سکتے، ایسی تربیت کرتا ہے، ایسی تعلیم دیتا ہے جو اس کے گھر میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، خاص کر آج کے زمانے میں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اپنے اساتذہ، اپنے ادارے کا خیال رکھنا، اور خصوصاً جہاں سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کے انتظامیہ اور اس ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ، یہ سب کے سب قابل احترام ہیں۔ ان حضرات کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، تعلیم کے ذریعے سے افراد سازی ہوتی ہے، تعمیر شخصیت، ایک شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ایک آدمی کو اچھا انسان بنانے کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے سورہ رحمان کی شروعات میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، بطور نعمت اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، آغاز میں ہی فرما دیا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تعلیم قرآن کو بھی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور اہم نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ آزادی ہندوستان کے بعد آپ دیکھیں گے تقریباً 75 سال ہو گئے ہم لوگ ہندوستان، آزاد ہندوستان میں جیتے ہیں۔ یہاں پر یونیورسٹیاں ہیں بہت، لیکن مسلم قوم کی تعلیم اور تربیت کا اندازہ اگر آپ جو ہے لگانا چاہیں گے تو مسلم قوم سب سے پیچھے ہے۔ مسلم ممالک اگرچہ کہ 50% ضرور ہیں، لیکن یونیورسٹیاں بہت کم ہیں۔ ہم نے ہندوستان میں 100 سال حکومت کی، لیکن افسوس کی بات جو ہے وہ چیزیں بنائے جیسے قطب مینار ہے، تاج محل ہے، بہت سارے عمارتیں ہم نے بنائی ضرور، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ امت کا فائدہ اس سے کیا ہوا؟ اس سے سب سے زیادہ اگر وہ زمانے میں ہی ہمارے اکابر، جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہندوستان میں حکومت کرنے کا، یونیورسٹیاں قائم کرتے، تعلیم کے میدان میں قربانیاں اگر پیش کرتے، تو ہماری قوم یہاں ہندوستان میں 20 کروڑ آبادی کے اندر ہماری جو حیثیت تعلیم میں 4-5% سے زیادہ نہیں ہے۔
آزادی سے پہلے ہم لوگ جو ہیں 40-45% حکومتی عہدوں پر تھے ہندوستان کی آزادی سے پہلے، لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اگر ہماری حیثیت تلاش کریں گے حکومت کے مختلف عہدوں میں، اداروں میں 4-5% سے بڑھ کر نہیں ہے، حالانکہ ہماری آبادی 20 کروڑ سے بڑھ کر ہے ہندوستان میں، مسلمان 20% سے بڑھ کر بھی ہیں، اس کے باوجود ہماری قوم تعلیم میں پیچھے ہے میرے دوستو۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں جو اہم عہدے ہیں IAS یا IPS وغیرہ بڑے سے بڑے عہدے میں، وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈگریاں ہوں۔ آج کا زمانہ جو ڈگریوں کا ہے، تعلیم کا ہے، نیٹ ایگزام میں پاس ہوں، نیٹ ایگزام میں ہمارے بچے آگے بڑھیں۔ قریب میں سول سروس کے امتحانات ہوئے، ہزاروں طلباء اس میں شریک ہوئے، لیکن مسلم طلباء جو کامیاب ہوئے 30/3 یا 30/4 مسلم طلباء کامیابی حاصل کیے، یہ ہمارے واسطے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، سستی نہ کریں۔ اگرچہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن ہمارا زمانہ اب جو ہے وہ حاکمانہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے محکوم بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دوبارہ ہمیں اپنی حیثیت کو پانے کے لیے، دوبارہ اپنا مقام حاصل اور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے کہ یہ جو بڑے بڑے اہم مناصب ہیں، عہدے ہیں، ہندوستان بلکہ ملک کا باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو شروع میں بتایا، شریعت ہر اس علم کو اہمیت کی نظر سے دیکھتی ہے جو نفع بخش علم ہو، علم میں انسانیت کا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو، ٹیکنالوجی ہو قوم کے لیے۔ جو بھی ہم علمی میدان میں ترقیاں کریں گے جس سے انسانیت کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے میرے دوستو۔ دنیا جو ہے تعلیم کے میدان میں آگے تو بڑھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا جس تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، بربادی بھی اسی انداز سے تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ انسان کو انسان ختم کرنے کے لیے، حکومتوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، قوم اور ملت کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن انسان آج کے زمانے میں علم کو جو ہے اس نے کیا سمجھ لیا، برتری کا ذریعہ سمجھ لیا کہ ہر لحاظ سے میں آگے ہوں، ہر لحاظ سے میں سب سے آگے بڑھ جاؤں۔ قریب میں رپورٹ آئی، ترکی میں جو زلزلہ آیا، ترکی ہو، شام ہو، اردن وغیرہ میں جو زلزلہ آیا تھا، اس پر بحث چل رہی تھی، یہ زلزلہ جو ہے قدرتی ہے یا مصنوعی ہے۔ بس کے بعض حضرات نے یہاں تک بتایا کہ یہ چیز جو ہے خاص کر کے ہار